ویلکم بیک ناظرین. اعظم چودھری صاحب سے جانتے ہیں. چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے, چینی کی قیمت قابو میں لانے کے تمام طریقے ناکام ہو گئے ہیں. چینی 200 کئی جگہوں پہ 200 سے زیادہ بک رہی ہے, کئی جگہوں پہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اگر بات کریں 190 کے قریب ہے. مطلب مختلف جگہوں پہ مختلف ریٹ ہیں. دکانداروں کا جو دل چاہ رہا ہے وہ ریٹ لگا کے وہ بیچ رہا ہے, ہر ایک کی چاندی ہے. دوسری جانب پیٹرول اور مصنوعات کی قیمتیں, پیٹرول جب بڑھتا ہے, میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ پیٹرول بڑھتا ہے تو بیسک فوڈ بکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے مہنگی ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پنجاب کے وزیر اطلاعات, ایک پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں جناب آپ مجھے یہ بتا دیں 1,90,000 میں کیا گزارا ہو سکتا ہے کسی کا, لیکن عام آدمی کی جو بیسک سیلری ہے وہ 37 کی 37 ہی اب کی دفعہ رکھی ہے. ان کی بجٹ سے, ان کی پاکٹ سے تو نہیں جانا تھا نا, جہاں وہ کام کرتا ہے اس کو وہاں سے ملنی تھی, لیکن اس کو بھی 50 کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں بہت منیمم بتا رہی ہوں, 37 سے ایٹ لیسٹ 50 ہی کرتے تھے, وہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. 37 کی 37 ہی بجٹ میں رکھی گئی ہے. تو یہاں پہ بھی عام آدمی کیا کرے, ٹیکس دینے کے لیے عام آدمی ہے, جیب بھرنے کے لیے ہمارے یہاں پہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے, پھر عام آدمی کہاں جائے؟ چودھری صاحب فائزہ, آپ نے گنے کا جوس نکالنے والی ایک مشین ہے جس کو بیلن کہا جاتا ہے, کبھی وہ دیکھی ہو؟ جی بالکل تو دیکھی ہے. اس میں جوس نکالنے والا جو ہے نا, اس گنے کو 2-3 دفعہ اس مشین میں سے گزارتا ہے اور اس کے بعد ایک بوند بھی نہیں نکلتی, خالی وہ پھوک رہ جاتا ہے. درست کہہ رہے ہیں. یہ عوام کا بالکل وہی حال ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس مشین سے نکال کے اب عوام بیچاری میں سے ایک قطرہ تک جو ہے نا, وہ بوند تک جو ہے نا خون کی نہیں رہ گئی, اور یہ مسلسل پھر بھی نچوڑنے کو لگے ہوئے ہیں. جی اب دیکھیں, جب چینی کا معاملہ ہے, کیا حکومت اس کی قیمتیں کنٹرول کرنا چاہتی تھی؟ حکومت قطعی طور پر نہیں چاہتی تھی. اگر حکومت قیمت کنٹرول کرنا چاہتی ہوتی تو ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیتی. اور اس کے بعد ساری بچے کو پتا تھا کہ یہ چینی کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے, یہ ایک کارٹل ہے جو ہر سال یہی حرکتیں کرتا ہے, کبھی ایکسپورٹ کے نام پہ کبھی امپورٹ کے نام پہ. اور اس میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی وزراء مشیر, وہ بھی وہ اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں, اور مل مالکان بھی کما رہے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کاغذوں کے اندر چینی پہلے ایکسپورٹ ہوئی اس کے بعد امپورٹ کی گئی, کیا پریکٹیکلی وہ چینی ایکسپورٹ ہوئی تھی یا صرف انوائسنگ کی گئی؟ کیا پریکٹیکلی وہ امپورٹ کی گئی ہے یا صرف کاغذوں کے اندر انوائسنگ کی گئی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایمانداری کے ساتھ ایک تھورو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے, جس میں حکومتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور مل مالکان کی. دوسری جانب کسان کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے. کسان کی گندم کا آپ نے دیکھا جو حال ہوا ہے, کسان کو ایک سال کے دوران تقریباً 21 ارب روپے کا ایگریکلچر میں نقصان ہو چکا ہے, اور اس کے لیے پھر بھی ایک محترمہ آگے ٹی وی پہ بیٹھ جاتی ہیں, وہ کبھی گندم کی جو بائی پروڈکٹس ہیں ان کو گنواتی ہیں کہ اس میں سے میدا نکلتا ہے, سوجی نکلتی ہے, جبکہ ان محترمہ کو یہ نہیں پتا کہ وہ میدا اور سوجی وہ کسان نہیں نکالتا, وہ اس کسان سے سستی گندم خریدنے والا وہ انویسٹر ہے جو ان لوگوں کا اپنا پرورتا ہے وہ نکالتا ہے. اس کے بعد وہ چاول کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں, ادھی کچی ادھی پکی. ان محترمہ کو انفارمیشن پوری ہے نہیں, پہلے جا کے گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں کہ آپ کا کسان بالکل تباہ ہو چکا ہے, اور ڈرے اس وقت سے جب وہ فصل کاشت کرنا چھوڑ دے گا. اور جہاں تک کی دفعہ چودھری صاحب گندم کے ساتھ یہی تو ہوا ہے. جی, اور جہاں تک شوگر ملوں کا معاملہ ہے, مجھے یہ خطرہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کسان بالکل گنا کاشت کرنا چھوڑ دے, کیونکہ اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے, اور دوسرا بر وقت ادائیگیوں کی. مل جو شوگر مل مالکان ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو صرف ایک سی پی آر, وہ جو رسید ہوتی ہے گنا وصول کرتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں, اور 3-3 ماہ تک کسان اس مل کے باہر دھکے کھا رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس مل مالکان نے وہاں پہ جو ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں ان کو وہ کمیشن دے کے اور اپنے پیسے وصول کر کے تو وہ بیچارہ اپنی اگلی فصل کاشت کرتا ہے. یہ خوفناک قسم یہ کا آپ نے بڑا خوفناک قسم کی صورتحال بتائی ہے. میرے پاس چونکہ اس سیگمنٹ کا ٹائم بہت زیادہ کم ہے, مجھے پولیٹیکل سائڈ پہ بھی جانا ہے, تو چودھری صاحب معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ پہ بھی یہی کومنٹ لوں, پھر نیکسٹ ہم ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. چینی کی قیمت کیوں نہیں کنٹرول ہو پا رہی؟ جو بیسک میری سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں, ایک تو کچھ بتایا عبداللہ صاحب نے, کچھ چودھری صاحب نے بتایا, باقی آپ روشنی ڈالیں. جب شوگر مل مالکان جو ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے, یا جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ دوست ہوں گے, ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے, تو پھر کیسے کنٹرول ہوں گی چیزیں؟ نہیں, اس میں دیکھیں نا, پہلے آپ چینی کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ چینی جو ہے نا اس کی 2 کنزمپشنز ہیں, ایک انڈسٹریل اور ایک اس کی پبلک کنزمپشن. پاکستان جو چینی پیدا کرتا ہے وہ اتنی کافی ہے
کہ وہ اپنی پبلک اور اپنی انڈسٹری دونوں کو فیڈ کر سکے. اب یہاں آ کے بات خراب کہاں ہوئی؟ بات خراب ہوتی یہ ہے کہ ایک بڑے عرصے سے جو ہے نا وہ ایک عادت بن چکی ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ تیار کر لیں جو ایک ویلیویٹڈ پروڈکٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو ایکسپورٹ کریں یا برآمد کریں اس کو, اور حکومت کو چاہیے بھی ہوتے ہیں ڈالرز. اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا یہ پیچھے سے یہ کنٹرول رہے گا, جو آپ کی پبلک کنزمپشن ہے یا جو آپ کی انڈسٹریل کنزمپشن ہے اس کو ہم ہولڈ کر سکیں گے. اس کو جو ہے نا کوئی ایک پوری طریقے سے مینج نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد جیسے چوئی صاحب نے فرمایا کہ جی انکوائری کی, میں کہتا ہوں جی محض انکوائری ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک کمیشن بنایا جائے جو اپوزیشن پر مشتمل ہو, یہ نہیں کہ آپ حکومت کے بندے ڈال کر انہیں کہیں جی کہ آپ ہی خود اس پہ جو ہے نا وہ ایک کر لیں. ایک اپوزیشن پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے اور اس میں کچھ ریٹائرڈ جج صاحبان, کچھ اور ریٹائرڈ کوئی جرنلز رکھنے ہیں وہ ریٹائرڈ, یا کوئی ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو ڈال لیں, ان کو ڈال کے کمیشن بنائیں اور وہ اس کی ایک ایک چیز کو کہ کتنی پروڈکشن ہوئی تھی, کتنی ایکسپورٹ ہوئی, اور کتنی ہماری پبلک کنزمپشن تھی, کتنی ہماری انڈسٹریل کنزمپشن تھی, اس کے مطابق ایک رپورٹ تیار کریں. اور اس کے بعد جس شخص نے اس کی ضمانت دی تھی کہ جی جو چینی جو ہے یہ نہ اس کی قیمت بڑھے گی اور نہ ہی اس کی دستیابی میں کمی آئے گی, اس کے خلاف ایک قرار واقعہ جو ہے نا ایک ایکشن لیا جائے جس سے آئندہ آنے والے میں رپورٹ کی حد تک آپ سے ایگری کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب, رپورٹ بننی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اتنے کمیشن بن چکے ہیں, اتنی رپورٹس آ چکی ہیں جو گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا, اس پہ مٹی پاؤ پروگرام ہوتا ہے اور سال ہر سال دبے رہتے ہیں وہ اسکینڈلز. جو حکومت کو سوٹ کرتا ہے صرف وہ رپورٹ سامنے آتی ہے, وہ بھی اس کا وہ پارٹ 72 گھنٹوں میں کریں نا, یہ تو نہیں کہ اس کو وہ صرف اس کا وہ پارٹ سامنے آتا ہے جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ یہ کمیشن بن تو جائے گا, آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے, لیکن اس پہ آگے کوئی انویسٹیگیشن بھی ہوگی, قرار واقعی سزا ہوگی, سزا کسی کو نہیں ہوگی. یہ سارا ایسے معاملہ انفارچونیٹلی 76 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں, یہی چلتا آ رہا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, پولیٹیکل سچویشن کی طرف آتے ہیں. عبداللہ صاحب, سینٹ کے الیکشنز ہیں, اپنی جو ہے وہ دھواں دھار طریقے سے سر پہ کھڑے ہیں, لیکن عبداللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. چودھری صاحب سے جان لیتے ہیں. چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے, سینٹ کے الیکشنز ہیں, پرسوں میرے پروگرام میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے JUIF سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں اور PMLN کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں, اور جو ہے وہ بلا مقابلہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور وہ جیت جائیں گے. پرابلم آ جاتا ہے وہاں پہ کہ جو حکومت ہے وہ کیا کرے گی. سر اتنا بازار ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کا گرم ہوتا ہے ہر جگہ پہ, ایسا نہیں ہے کہ صرف وہیں پہ ہی, ہر جگہ پہ سینٹ کے الیکشن میں. مولانا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے, دوسری جانب ان اپوزڈ چیزیں, کیا اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی ہوگی یا کوئی لین دین یا کوئی معاملہ سیٹلڈ نہیں ہوئے ہوں گے؟ اچھا فائزہ, آپ مولانا صاحب کی موریلٹی کی بات کر رہی ہیں, اور اگر سیاسی طور پر کچھ موریلٹی ہوتی تو وہ مال غنیمت میں ملنے والی جو سیٹیں ہیں وہی ایکسیپٹ نہ کرتے. آپ دیکھیں کہ کن سیٹوں کے اوپر یہ الیکشن ہو رہا ہے, وہ سیٹیں جن میں سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ یہ سیٹیں PTI کو یا سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائیں. اسی سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان سیٹوں کو جس طرح ریورس کیا گیا ہے وہ تو پاکستان پورے نے دیکھا ہے, بچے نے دیکھا ہے. اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 27ویں ترمیم بھی لائی جائے گی تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی اور آگے آئینی تحفظ دیا جائے. اب ان سیٹوں کے اوپر الیکشن کروا کے تو آپ سینٹ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تمام پارٹیاں جائیں. اب دیکھیں نا, مسلم لیگ نون اور JUI جو کہ الائی بھی رہے ہیں, ساری زندگی کٹھے رہے ہیں, اب وہ اس پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے عدالت میں کھڑے تھے صرف ان سیٹوں کی بندر بانٹ کے اوپر. اب انہی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ PTI کلیمنٹ ہے. اب سینٹ کے الیکشن میں بنیادی جو کردار ہے وہ انہی جو مال غنیمت کا ہے اسی کا ہے. اور جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے تو میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے سینٹ کے اندر اسی طرح کی وہ ہارس ٹریڈنگ دیکھی ہے. کبھی پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا, کبھی مسلم لیگ نون کے اوپر لگا, کبھی PTI کے اوپر لگا. اور جب یہ صادق سنجرانی کو آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بنایا گیا تھا سینٹ کا, جو کہ جس کا نام کسی نے نہیں پورے پاکستان میں سنا تھا, اور اچانک وہ وارد ہوتے ہیں اور وہ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں. اب وہی چیزیں آپ دیکھیں, یہ مرزا افریدی ایک نام ہے وہ سامنے آ رہا ہے PTI کی جانب سے, جس پہ پوری PTI اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ماضی کے اندر بھی پیسے دے کے یہاں پہ سینٹ میں آیا, اور اس کے بعد جب برا وقت آیا تو اس بندے نے پریس کانفرنس کر کے PTI سے علیحدہ ہو گیا. آج پھر اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے.
یہ کون سی ایسی گیدڑ سکی ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو جب مرضی آتے ہیں پارٹیوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں سینٹ میں. اچھا چودھری صاحب ایک اور کامنٹ بھی کرتے رہیے گا کہ کے پی سے سارے کے سارے ان کی وہاں سے لوگ آتے ہیں پارٹی کے لوگ, ان پہ بہت سارے لوگوں کے پنجاب میں کیسز بھی بنے ہوئے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں, مرزا آفریدی کے گھر میں ان کا ڈنر ہوتا ہے, وہاں پہ وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, باخیر وفیت واپس کے پی پہنچ بھی جاتے ہیں. مطلب یہاں پہ کوئی اریسٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتا, پولیس بھی نہیں وہاں پہ پہنچتی, ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا. سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس ایک جواز ہوتا تھا کہ ہم اڈیالہ نہیں جا سکتے, وہ راول پنڈی میں ہے تو ہمارے اوپر کیسز ہے پنجاب کے اندر, اور جب وہ لاہور تک آئے ہیں تو ان کو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. تو یہیں سے نظر آ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, پوری دال ہی کالی ہے. تو یہ تو سمجھ آنے والی باتیں ہیں. اب وہی مرزا آفریدی ہے, اب جو پیسے دے کے سینٹ میں آئے گا, کوئی بھی آئے, مرزا آفریدی ہو یا کوئی بھی آئے, جو پیسے دے کے سینٹ میں آئے گا تو فائدہ کیا وہ عوام کی فلاح کے لیے آئے گا؟ قطعی طور پر نہیں. اس کے اپنے جو مقاصد ہوں گے وہ صرف ان کو پورا کرنے کے لیے, یا جو ان کو لا رہے ہوں گے ان کے مقاصد پورے کرنے کے لیے وہ سینٹ میں آئے گا. وہ عوامی فلاح کے لیے یا ملک کی فلاح کے لیے وہ سینٹ کی سیٹ حاصل نہیں کرے گا. تو یہ ایک المیہ ہے. دیکھیں جمہوریت ہماری پہلے انتہائی کمزور ہو چکی ہے. اب پارلیمان جو ہے, جو اس کو ہم بڑا پراؤڈ کیا کرتے ہیں, جی پارلیمان جو ہے نا وہ بڑا مقدس ہے اور بڑا مضبوط ہے, اب تو پارلیمان کی حیثیت ہی ہمیں نظر نہیں آ رہی. جس طرح جوڈیشری کمزور ہوئی ہے اسی طرح پارلیمان بھی انتہائی کمزور ہے, اور اس کے اندر جو سینیٹر آ رہے ہیں تو وہ ان سے پھر وہی توقع کی جا سکتی ہے جو ماضی کے اندر وہ کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا وہ کوئی غور کرے. اس ملک کے ساتھ مزید میں نہیں سمجھتا کہ ملک ہمارا متحمل ہو سکتا ہے اس قسم کی غیر آئینی غیر قانونی چیزوں کا. اور آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں, اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت کچھ جمہوری جو روایات ہیں ان کو بھی یہاں پہ چلنے دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو سینٹ کا الیکشن نظر آ رہا ہے یہ سلیکشن ہے, یہ الیکشن نہیں ہے. سر ان اپوزڈ سارے ایک دوسرے کے اگینسٹ جو جتنے بھی تھے وہ سارے ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے اور ان سیٹوں پہ ہوں گے. جی سلیکشن ہے, اور ان سیٹوں پہ ہوں گے جن پہ ان کا حق ہی نہیں ہے. تو پھر یہ تو سلیکشن ہے نا سیدھی سیدھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے جان, ڈاکٹر صاحب مرزا آفریدی کے متعلق پی ٹی آئی کے ایم این اے نے آن ریکارڈ یہ کہا ہوا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے پریس کانفرنس, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ پریس کانفرنس وغیرہ کی ہوئی ہیں, تب ان کو ٹکٹ نہیں دینا. اب اسی مرزا آفریدی کو ٹکٹ بھی ملتی ہے, اس کے گھر سارے پہنچ بھی جاتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی اسٹیٹمنٹ ہے, جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ یا جو بھی ان کا ہے وہاں پہ اکٹھے ہونا تھا, ہمیں تو پہنچ کے پتہ چلا. ٹھیک ہے جی, سارے وہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہیں, پریس کانفرنسز بھی ہو جاتی ہیں, ٹکٹ بھی ان کو مل جاتی ہے. سیریسلی ان کی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی. سارے یہاں پہ آ بھی جاتے ہیں پنجاب میں, یہاں سے سیفلی واپس بھی چلے جاتے ہیں, لیکن اڈیالہ جاتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پنجاب میں کیسز ہیں نا ان کے خلاف. تو لاہور تو شاید پھر پنجاب میں نہیں آتا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جیسے چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ جی جمہوریت کے دعوے, کوئی بھی جمہوریت کا دعوے دار نہیں ہے یہاں پر. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. جب نظام صرف صاحب خود کہہ رہے ہیں جی یہ تو دیکھیں نا, حکومت ہی کہہ رہی ہے نا کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. تو جمہوریت پراؤڈلی کہہ رہے ہیں, وہ تو کلیم ہی نہیں کر رہے کہ یہ جمہوریت ہے یا کوئی ایسے, وہ تو کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ نظام ہے. اب جب نظام ہائیبرڈ ہو گیا نا پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ سلیکشن ہوتی ہے, یہ الیکشن ہوتا ہے. ہوتی تو ہر دفعہ سلیکشن ہی ہے نہیں. جب دیکھیں نا جب ہائیبرڈ آ گیا نا پھر تو آپ نے اس پالیسی پہ چلنا نا. پھر دیکھیں جمہوریت کیا ہوتی ہے, پسندیدگی, عوام کی پسند, اور زیادہ تعداد میں پسندیدگی. جب آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, لوگ گالیاں دیں گے, لوگ ایسا ویسا کہیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے اور جس پر ہم نے انگوٹھی انگلا رکھ دی ہے جناب وہ چلا جائے گا جناب کے, جی وہ بن جائے گا, اور وہ بن بھی رہا ہے. جیسے انہوں نے ابھی صادق سنجرانی صاحب کا نام لیا, اور خیر میں نام نہیں لینا چاہتا مزید, وہ دہرانے والی بات ہو جائے گی. لیکن دیکھیں کہ پیٹرن تو یہی چلا آ رہا ہے نا کہ جو ہائیبرڈ ہے وہ ہائیبرڈ چیزیں جس طرح سوٹ کرتی ہیں اس کے میں کر لیں. لیکن ایک بات ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے نا اس کے بارے میں یہ غور کیا جائے کہ کیا یہ لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے سود مند ہے, کیا یہ لوگوں کو فائدہ دے سکے گا, کیا پاکستان اس میں دنیا کے جو 199 ممالک میں آخری 4-5 نمبروں میں ہے, کیا اس سے ابھر کے آ سکے گا پاکستان؟ یہ بھی تو ہے نا, کیا پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کو روکا جا سکتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے نہیں دیتا, لیکن ہے تو صحیح نا, مانے نہ مانے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہے تو ہائیبرڈ. اب تو ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ ہائیبرڈ. اب آپ کہنا وہ میں دوسرے سوال کے ساتھ جو دوسرا جز تھا کہ جی پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, دیکھیں
یہ جو ایک خیال ہے نا جی کہ پی ٹی آئی کے جناب فلاں لیڈر نے یہ کر دیا, انہوں نے مرزا افریدی کو ٹکٹ دے دی, لاہور پہنچ گئے, فارم ہاؤس پہ آ گئے, فلاں نے یہ کر دیا, عالیہ حمزہ نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ ٹویٹ کر دی. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ساری سوالوں کے جواب میں, جی بات ساری نکلنا یہ چاہتی ہے میڈیا کے ذریعے کہ جی شاید پی ٹی آئی افراتفری اور کمزوری اور مسائل کا شکار ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, پی ٹی آئی کی مقبولیت اور پی ٹی آئی کی جو سپورٹ اور ووٹ ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے, اس کو ایک ہی پیرامیٹر ہے. یہ دو چیزیں الگ ہیں. میرے آپ پوائنٹ مجھے آف ویو صرف سے ایک دو میری چیزیں بات الگ مکمل ہیں. کر لینے دیں, پھر سمجھ آ جائے گی ناظرین کو بھی آپ کو بھی, کہ پیرامیٹر صرف ایک ہی ہے اس کا. جتنے مرضی جی آپس میں روزانہ لڑیں, روزانہ لیڈرشپ چینج ہو جائے, روزانہ جنرل سیکرٹری کو نیا آ جائے, پیرامیٹر ایک ہی ہے فائزہ, وہ یہ ہے کہ جس دن عمران خان کو آپ باہر نکالیں گے آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مقبولیت کتنی ہے اور اس کے سارے نقصان کیا. دوسری بات میرا پوائنٹ لے لینا, جی میں آپ آخری بات میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ذرا شارٹلی میں شارٹلی کہہ رہا ہوں, جب آپ لوگوں کے اوپر ایک نہیں 20 مقدمات, جب آپ لوگوں کے اوپر مسلسل ایف آئی آر, جب آپ لوگوں پر ملٹیپل تھانوں میں ادھر ادھر یہ وہ مختلف الزامات کی بنیاد پر ایف آئی آرز کاٹتے چلے جائیں, انہیں نئے قوانین بنا کر انہیں طلب پہ طلب کرتے چلے جائیں اور یہ کہتے چلے جائیں کہ اگر آئے تو ٹھیک ہے ورنہ گناہگار تصور ہو گئے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ لوگ جو ہیں جو پسے کٹے مرے ہوئے جیل زدگان اور مقدمہ زدگان, انکوائری زدگان, تفتیش زدگان, اور جن کو کوئی ایک نہیں پتہ نہیں کتنے اضلاع کی پولیس جو ہے ان کو کہہ رہی ہے کبھی یہ پکڑنے آ جاتا ہے کبھی وہ پکڑنے آ جاتا ہے, اور جو ہی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی جلوس یا جلسہ کرنا تو ان کے ابھی وہ ڈیٹ آئی نہیں ہوتی تو اسے ایک ہفتہ پہلے گھروں پر چھاپے آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ اسے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا کوئی بڑا آرگنائز قسم کا وہ اس طرح کا دے دیں گے؟ جو ہے اس کے اقدامات اس طرح سے ہیں کہ وہ اپوزیشن نے تو جو چلے ہائپ کریٹ کرنی ہے, ہماری گورنمنٹ پہلے ہی اس کی بڑی ہائپ کریٹ کر دیتی ہے, پہلی پبلسٹی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر دیتی ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ووٹر کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ انٹیکٹ نہیں ہے, وہ انٹیکٹ ہے. وہ خان صاحب کے ساتھ ان کا ووٹر انٹیکٹ ہے, ان کی جو مقبولیت ہے وہ انٹیکٹ ہے, کیونکہ سنگل پرسن پارٹی ہے نا, ون پرسن پارٹی. میں تو یہی کہتی ہوں کہ صرف خان صاحب ہی تحریک انصاف ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کے پیچھے پارٹی کیا کر رہی ہے, پارٹی کیا اسی طرح سے چل رہی ہے جس طرح خان صاحب انسٹرکشنز دے رہے ہیں. میں جو سب سے جانتی ہوں چودھری صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک جانب جو ہے گنڈا پور صاحب ہیں وہ بظاہر تو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ خان صاحب کو ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے, لیکن جب بھی کوئی تحریک چلانی ہوتی ہے, کوئی بڑا کوئی خاص قسم کا جلسہ جلوس ہوتا ہے یا یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس تحریک کے اس جلسے کے نتیجے میں خان صاحب کی آزادی ہوگی, گورنمنٹ کو اتنا پریشرائز کر دیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ کوئی معاملہ سیٹلڈ کر لیں یا خان صاحب کی رہائی اس سے پاسبل ہو سکے. گنڈا پور صاحب اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جس سے گورنمنٹ جو ہے اس کو جواز مل جاتا ہے تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کا. جب انہوں نے 26 نومبر کو آنا تھا تب کہہ دیا جی کہ ہم کفن جو ہے وہ سر پہ باندھ کے جائیں گے, ہمارے جنازے پڑھ لیجئے گا, اس طرح کے سٹیٹمنٹ, گورنمنٹ کو جواز مل گیا. اب کی دفعہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے مولانا صاحب کو تل دیے. مطلب کیوں گنڈا پور صاحب اس طرح کی باتیں کر کے ہر دفعہ اپوزیشن کو, جو ان کی اپوزیشن ہے یا جو موجودہ حکومت ہے, اس کو تنقید کرتے کرتے اپنی تحریک انصاف کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ گنڈا پور صاحب کے سٹیٹمنٹ سے ابھی تک تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوا ہے. فائزہ آپ کا موقف, آپ کی بات ٹھیک ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے گنڈا پور سمیت وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے کبھی کوئی بیانات دے دیا یا کسی اور طریقے سے وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کا اقتدار تو چل رہا ہے لیکن اوورآل جو چیئرمین عمران خان ہے ان کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے پھر بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ یہ 3 سال کی یا 4 سال مزید حکومت تو کر لیں گے لیکن سیاسی طور پر دفن ہو جائیں گے جو آج اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کریں گے, کیونکہ عمران خان کے ووٹ بینک نہ صرف انٹیکٹ ہے بلکہ وہ دن بدن اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب بھی انتخابات ہوں گے اس ملک کے اندر تو لوگ 2024 کے جو نتائج ہیں ان کو بھی بھول جائیں گے. اس سے بھی ان پارٹیوں کو, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی, ان کو اس سے بھی بدتر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. کتنی دیر تک آپ فارم 47 آر ٹی ایس بٹھا کے یا فارم 47 کے ذریعے حکومتیں بنا پائیں گے؟
کبھی نہ کبھی تو عوام کی جو رائے ہے یا عوام کی منشا ہے اس کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے. لیکن چودھری صاحب معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مجھے مارجن دیں کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کر سکوں بڑی معذرت کے ساتھ. ابھی تک تو عوام کی نمائندہ جماعت جو ہے اس کو اس طرح سے ووٹ نہیں مل سکے. عوام کی خواہش کو تو ہر دفعہ دبا ہی دیا جاتا ہے. فیضا جو 2024 کے انتخابات ہیں اس کے اندر بہت ساری جو پلاننگ اور توقعات ان کو عوام نے بالکل جھٹلا دیا. جس طرح لوگوں نے انتخابی نشان ڈھونڈے, جس طرح لوگوں نے پولنگ سٹیشن ڈھونڈے اور ووٹ ڈالا, یہ کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ عوام اس حد تک باشعور ہو چکی ہے. اور دن بدن اس شعور میں اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن نیا ووٹر بھی بن رہا ہے, نوجوان جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور نیا جو نوجوان ہے اس کی رائے پوری سب کو پتا ہے کہ اس کی کیا رائے ہے. جو موجودہ حکومتی پارٹیاں ان کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتا ہے اور عمران خان کی ذات کے حوالے سے اس کی کیا رائے ہے. تو لہٰذا یہ پارٹیاں شاید جو اس وقت عوام کا بالکل فلاح کا نہیں سوچ رہی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ نہ وہ پہلے ووٹ سے اقتدار میں آئے ہیں اور نہ آئندہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آنا ہے. اس لیے وہ عوام کے مخالف جو پالیسیز ہے وہی مرتب کر رہے ہیں اور انہی پر عمل پیرا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چودھری صاحب معذرت چاہتی ہوں انٹرپٹ کرنے کے لیے, وقت ختم ہو رہا ہے. میں ذرا لاسٹ کامنٹ ڈاکٹر صاحب سے بھی لے لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, فیلڈ مارشل صاحب کو ہی ٹارگٹ کر دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو رسپانسبل فیلڈ مارشل صاحب ہوں گے, لیکن دوسری جانب بات بھی کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے. حکومت کو تو وہ کسی کھاتے میں لے کے آتے نہیں ہیں, فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. ایک جانب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو تنقید ان پہ کر رہے ہیں, دوسری جانب بات بھی آپ انہی سے کرنی ہے. کیسے بات ہوگی ایسے میں؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ بات کرنے والا تو یہ ماحول ہے بھی نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ ایک طرف سے, دونوں طرف سے ہی ایسا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک یہ چاہا ہے کہ کوئی بڑی انتہائی سنجیدہ قسم کی کوئی گفتگو جو ہے نا وہ کی جائے پی ٹی آئی سے یا اس کے قیادت سے یا عمران خان سے. یا ابھی تک یہ بھی مجھے کسی ذریعے سے بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کسی خبر تجزیے یا کالم سے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سوچ بھی رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس جانب سے اگر یہ اتحاد کر دی, شدت اختیار کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے, تو وہ بھی ایک نیچرل وہ ان کا ایک رسپانس ہے. اور اس طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی اپنے ایک یہاں جو اپنے ایک پیرامیٹر ہیں ان کے نزدیک جو ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے, وہ اس کے مطابق تلے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا آخر میں یہ جاتے جاتے کہ پاکستان جو ہے یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے, اس کا مفاد ہونا چاہیے. اور اس کے مفاد کا مطلب یہ کوئی دیواریں یا زمین نہیں ہے, اس کا مفاد یہاں کے لوگ ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ صرف اڈیالہ جیل پر یہ اعلان کر دیں کہ آئی ایم ایف کی پہلی قسط جو ہم نے ادا کرنی ہے $6-7 ارب, تو اس کی ادائیگی کے لیے یہاں پر ہم رکھتے ہیں. اگر آپ وہ $6-7 ارب پورے کر دیں تو خان صاحب کو ہم باہر نکال دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے گھنٹوں میں وہ پورے ہوتے ہیں اور وہ کتنی جلدی باہر آتے ہیں. سجیشن اچھی ہے, سجیشن اچھی ہے. پی ٹی آئی والوں سے کہیں گے کہ ذرا یہ جو ہے حکومت کو بھی کہیں گے کہ مل بیٹھ کے اس آفر پہ ذرا غور و خوض کر لیجیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے قرضے بھی اتر جائیں اور پاکستان آزاد بھی ہو جائے آئی ایم ایف سے. پھر یہ سو کالڈ قسم کی عوام کو جو ہے نا وہ لالی پاپ نہ دینا پڑ جائے کہ جناب آئی ایم ایف نے کہا تھا تو ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑ گئی, قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ گیا. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. ناظرین, اعظم چودھری صاحب کا, ڈاکٹر ایس ایم محمود صاحب کا, عبداللہ حمید گل صاحب کا شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.